نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا پارہ نمبر 9 سورہ انفال رکوع نمبر 4 آیات نمبر 31 32 اور 33 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہمارے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا کہتے ہیں کہ ہم نے قد سمعنا ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہے لقلنا مثل هذا تو اس جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں ان هذا الا اساطیر الاولین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر احوال ہے اگلوں کے گزشتہ لوگوں کے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے تیری طرف سے ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے او ائتنا بعذاب علیم یا لا ہم پر کوئی عذاب دردناک وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور اللہ تعالی انہیں اس حالت میں عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہو وما كان اللہ معذبہم وهم یستغفرون اور اللہ تعالی ہرگز انہیں اس حال میں عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہو مذکورہ آیات نمبر 31 اور 32 کے حوالے سے دار الندوہ کے مشاورت میں شریک نضر ابن حارث کی ایک بیہودہ گفتگو کا بیان ہے اور آیت نمبر 33 میں اس کا جواب ہے نضر ابن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا اور مختلف علاقوں کے ممالک کے اسفار میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے عبادات اور ان کے کتابیں دیکھنے کا بار بار موقع ملتا رہا یہود کو بھی دیکھتا رہا پڑھتا رہا نصارہ کو بھی اور دیگر مذاہب کو بھی اس لیے جب قرآن کریم گزشتہ امتوں کے حالات واقعات بیان کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں لقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں حالات ہیں واقعات ہیں قصے ہیں اور روایات میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بدبخت کو لاجواب بھی کر دیا تھا کہ اگر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا تو پھر کہتے کیوں نہیں ہو کس چیز نے تمہیں روکا ہے جب قرآن کریم نے چیلنج دیا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تم سب مل کر ایک چھوٹی سی سورۃ قصیرۃ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب لاجواب ہوئے تو اپنے غلط مذہب کو غلط نظریہ پر
پختگی دکھلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا رب العالمین، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے، حق ہے، تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے۔ اب قرآن کریم نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں موجود ہو اور ان بدبختوں پر عذاب نازل ہو، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے کہ جس بستے میں انبیاء علیہم السلام موجود ہو تو اس وقت تک اس بستے پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک انبیاء علیہم السلام کو وہاں سے نکال نہ لے حفاظت سے، امن سے۔ اور جیسا کہ سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے میں، واقعات میں، نزول عذاب کے وقت ہمارے یہ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، مشاہدہ ہے قرآن کریم کے روح سے کہ یہ حضرات جب تک بستے میں رہے عذاب نازل نہیں ہوا، جب یہ ان حضرات کو بستیوں سے نکال دیا تو تب عذاب نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، ان کے موجودگی میں تو عذاب کا آنا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نشان نہیں ہے، ان کے شان کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی یقینی طور پر کہ نضر ابن حارث اور دیگر لوگ جو قرآن کریم، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی وجہ سے عذاب کے مستحق ضرور تھے، یقینی بات ہے کہ ان پر پتھر برسائے جائے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا یہ مانے رہا۔ اور ابن جریر کا قول ہے کہ آیات کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد آیات کا دوسرا حصہ نازل ہوا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہو۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور تشریف لائے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام سے یہ معنی ختم ہو گیا، دفع ہو گیا کہ آپ وہاں موجود ہوتے تو عذاب کا نزول مشکل تھا، اللہ کا وعدہ ہے اور ضابطہ ہے، لیکن آپ کے نکل جانے کے بعد بہت سے کمزور مسلمان بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، وہ تو ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور وہ اللہ سے استغفار کرتے رہے۔ اب ان کے خاطر اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اور پھر جب یہ حضرات بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تو بعد میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ یہ بدبخت لوگ کفار مکہ لوگوں کو عبادت سے روکتے تھے، مسجد حرام سے روکتے تھے، اور مطلب یہ ہے کہ اب معنی عذاب دونوں رفع ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں نہیں رہے اور استغفار کرنے والے مسلمان بھی مکہ مکرمہ میں باقی نہیں رہے۔ خاص کر مخالف اسلام ہونے کے علاوہ یہ لوگ خود تو عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جو مسلمان عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ان کو بھی یہ لوگ روکتے تھے۔ لہذا اب ان پر عذاب کا استحقاق تو مکمل ہو گیا، لہذا فتح مکہ کے ذریعے
فتح مکہ کے موقع پر ان بدبختوں پر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عذاب نازل ہوا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا واقعہ صلح حدیبیہ میں پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھولنے پر مجبور ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ سن 8 ہجری میں پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یقیناً ان پر ایک عذاب نازل ہوا۔ بہرحال معنی عذاب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ہونا یا استغفار کرنے والوں کا ہونا دونوں ٹھیک ہے، دونوں قرآن کے نص سے معلوم ہوتی ہے، واضح ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا معنی عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوں گے تب تک عذاب نازل نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت دیگر انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام خاص قوم، خاص علاقہ کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور پورے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت اور دائرہ رسالت ہے۔ اہل مکہ کے افعال، کردار کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائے، مگر دو چیزیں ان پر عذاب کے نزول سے مانع ہو گئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا اہل مکہ میں مسلمانوں کا، اہل مکہ کا استغفار۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ کافر مشرک ہونے کے باوجود اپنے طواف میں ایک لفظ پڑھتے تھے، غفرانہ کا پڑھتے تھے، اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو یوم آخرت کے لیے غفرانہ کا تو ان مشرکین کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، لیکن دنیا میں عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ ممکن ہے کہ یہ بن گیا ہو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مانع عذاب ضرور ہے، اور عذاب سے مراد عام عذاب ہے۔ عام عذاب کا مطلب یہ ہے کہ پورے قوم تس نس ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے۔ اس طرح کا عذاب، اس قسم کا عذاب کہ جس طرح قوم نوح پر، قوم شعیب پر، قوم لوط پر نازل ہوا تھا، اور جیسے ان کے نام و نشان مٹ گئے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ نازل نہیں ہوگا۔ ہاں، افراد پر علیحدہ عذاب کا نزول اس کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں خسف اور مسخ ہوگی، مسخ کا عذاب آئے گا۔ خسف کا معنی ہے دنسنا، زمین میں اتر جانا، اور مسخ کا معنی ہے صورتوں کا مسخ ہونا، بدنر بن جانا، سور بن جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اجتماعی شکل میں یہ عذاب نہیں آیا ہے۔ انفرادی طور پر اگر کسی پر آیا ہو یا آئیں گے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اجتماعی شکل میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عذاب نازل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ دنیا میں قیامت تک یہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ تھے۔ اگر اس زندگی کی صورت ہے، اس زندگی کی صورت سے مختلف ہے، لیکن آپ دونوں زندگیوں میں، حیات دنیاوی میں، برزخی وہ زندگیوں میں فرق کیا ہے، یہ ایک فضول بحث ہے، نہ اس پر امت کا کوئی دنیاوی مفاد کا دار و مدار ہے اور نہ آخرت کا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے اطہر مبارکہ میں، روزہ میں زندہ ہے، اور زندہ ہونا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قیامت تک قائم رہنا، یہ اس کی دلیل ہے۔
اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود موجود ہے، زندہ ہے، تو قیامت تک دنیا میں اس وجہ سے امت پر عمومی عذاب نہیں نازل ہو سکتا، اور عمومی عذاب سے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معمون ہے، محفوظ ہے، کیونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اب بھی موجود ہے اور اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔